اللہ الرحمن الرحیم۔ قسم پنجم پانچویں قسم مرکبات میں ہے۔ محموز اور معطل کے بارے میں محموز الفا اور اجوف واوی از نصر الاول، اس کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، آل یعول اولاً، جیسے قال یقول قولاً۔ یہ آل یعول اولاً محموز بھی ہے اور معطل بھی ہے۔ حمزہ میں محموز کے قواعد جاری ہوں گے اور واو میں معطل کے قواعد جاری ہوں گے، لیکن جہاں تعارض ہو جائے تو وہاں پر معطل کے قاعدے کو ترجیح دیں گے۔ آل یعول یہ محموز بھی ہے اور معطل بھی ہے۔ حمزہ میں محموز کے قواعد جاری ہوں گے اور واو میں معطل کے قواعد جاری ہوں گے، لیکن جہاں پر تعارض ہو جائے وہاں پر معطل کے قاعدے کو ترجیح دیں گے۔ چنانچہ اس کی دو مثالیں بیان کی۔ نمبر 1 یعول، اصل میں یعول تھا، اب راسن کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں یعول، اور معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں اور پڑھیں یعول۔ ہم نے معطل کے قاعدے کو ترجیح دی اور یعول پڑھتے ہیں۔ پہلی مثال یعول، اصل میں تھا یعول، اب راسن کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں یعول، اور معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں اور پڑھیں یعول۔ ہم نے معطل کے قاعدے کو ترجیح دی اور اس کو پڑھتے ہیں یعول۔ نمبر 2 اعول، اصل میں تھا اعول، اب آمن کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم دوسرے حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں اعول، جبکہ معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں اور پڑھیں اعول۔ ہم نے معطل کے قاعدے کو ترجیح دی اور اس کو پڑھتے ہیں اعول۔ اس کے بعد اوادم والے قاعدہ کی وجہ سے دوسرے حمزہ کو واو کرتے ہیں اور اعول پڑھتے ہیں۔ دوسری مثال ہے اعول، اصل میں تھا اعول، اب یہاں پر آمنہ کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے حمزے کو الف کریں اور پڑھیں اعول، جبکہ معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں۔ اب اعول، آمنہ کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ دوسرے حمزے کو الف کریں اور پڑھیں اعول، جبکہ معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں اور پڑھیں اعول۔ ہم نے معطل کے قاعدے کو ترجیح دی اور اس کو پڑھتے ہیں اعول۔ اس کے بعد اوادم والا قاعدہ جاری ہوا کہ دو حمزے متحرک ہیں، کوئی سا مکسور نہیں ہے، تو دوسرے حمزے کو واو کر دیا اور اعول پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد محموز الفا اور اجوف یائی الضرب العید قوی ہونا، عاد یعید ایدن صرف صغیر، جیسے دریں باب ہم ضابطہ مرقومہ، اس باب کے اندر بھی پچھلے ضابطے پر عمل ہوگا، یعنی عاد یعید، یہ محموز بھی ہے اور معطل بھی ہے۔ حمزہ میں محموز کے قواعد جاری ہوں گے اور یا میں معطل کے قواعد جاری ہوں گے، لیکن جہاں تعارض ہو جائے وہاں پر معطل کے قاعدے کو ترجیح دیں گے۔ اس کی بھی دو مثالیں ہیں۔ پہلی مثال یعید، اصل میں تھا یعید، اب راسن کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں یعید، اور معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ یا کی حرکت ما قبل کو دے کر پڑھیں یعید۔ معطل کے قاعدے کو ترجیح دیں گے اور پڑھیں گے یعید۔ پہلی مثال ہے یعید، اصل میں تھا یعید، راسن کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں یعید، جبکہ معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ یا کی حرکت ما قبل کو دے کر پڑھیں یعید۔ معطل کے قاعدے کو ترجیح دی گئی اور پڑھتے ہیں یعید۔ دوسری مثال اعید، اصل میں تھا اعید، آمنہ کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے دوسرے حمزہ کو الف کریں اور پڑھیں اعید، اور معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر پڑھیں اعید۔ معطل کے قاعدے کو ترجیح ہے اور پڑھیں گے اعید۔ پھر بعد میں ائمۃ والا قاعدہ جاری کیا کہ دو حمزے جمع ہو گئے، دوسرا مکسور ہے تو دوسرے کو یا کیا اور اس کو پڑھتے ہیں اعید۔ دوسری مثال ہے اعید، اصل میں تھا اعید، آمنہ کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے دوسرے حمزے کو الف کریں اور پڑھیں اعید، اور معطل کا قاعدہ تقاضا کرتا ہے کہ حمزہ کی حرکت ما قبل کو دیں اور پڑھیں اعید، تو یہاں پر معطل کے قاعدے کو ترجیح ہے، اعید پڑھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ائمۃ والا قاعدہ جاری کیا کہ دو حمزے متحرک ہیں، دوسرا مکسور ہے، دوسرے کو یا کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں اعید۔
آگے محموز الفا اور ناقص واوی از نصرہ الالو کوتاہی کرنا الا یعلو، یہ بھی محموز بھی ہے اور ناقص بھی ہے یعنی معطل بھی ہے، تو حمزہ میں محموز کے قواعد جاری ہوں گے اور واو میں ناقص کے قواعد جاری ہوں گے۔ یہ محموز بھی ہے اور معطل بھی ہے، حمزہ میں محموز کے قاعدے جاری ہوں گے اور واو میں ناقص کے قاعدے جاری ہوں گے۔ آگے محموز الفا و ناقص یائی از ضربہ الاتیان آنا اتا یاتی، جیسے رما یرمی، باب فتح سے ہے الاباء انکار کرنا، ابا یابا۔ محموز الفا لفیف مقرون ضربہ سے الایو جائے پناہ پکڑنا، اوا یاوی جیسے توا یتوی۔ محموز العین اور مثال ضربہ سے الوعد زندہ درگور کرنا، وعد یعد جیسے وعد یعد۔ اس کے بعد محموز العین اور ناقص یائی ہے، جیسے فتح سے جیسے الرؤیت دیکھنا، رآ یرا صرف صغیر بیان کی۔ آگے ایک فائدہ بیان کیا کہ پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ یسل والا قاعدہ افعال رویت میں وجوبی ہوتا ہے، اسماء رویت میں وجوبی نہیں ہوتا، تو اس چیز کا لحاظ کرنا چاہیے اور تمام صیغوں میں ناقص کے قواعد کے مطابق، لام میں ناقص کے قواعد کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور اس کو پڑھ لینا چاہیے۔ پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ یسل والا قاعدہ افعال رویت میں وجوبی ہوتا ہے، اسماء رویت میں وجوبی نہیں ہوتا، تو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے اور تمام صیغوں میں لام کلمہ میں ناقص کے قواعد کی رعایت کرنی چاہیے اور ان تمام کو پڑھ لینا چاہیے۔ سوال اب یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر مصنف صرف کبیر ذکر نہیں کرتے، رآ یرا کی صرف کبیر بھی ذکر کی ہے، اس کی کیا وجہ؟ عام طور پر مصنف صرف کبیر ذکر نہیں کرتے، یہاں مصنف نے رآ یرا کے اندر صرف کبیر بھی ذکر کی ہے، اس کی کیا وجہ؟ جواب دیا اس باب کے صیغے مشکل ہیں، اسی وجہ سے صرف کبیر بھی ذکر کر دی۔ اس بات فعل ماضی معروف رآ رآیا الی آخرہ، یہ بالکل رما کی طرح ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ چونکہ یہاں پر حمزہ ہے تو بین بین کا قاعدہ ان میں جاری ہوگا۔ رآ رآیا یہ رما رمیا کی طرح ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ چونکہ رآ رآیا میں حمزہ ہے تو بین بین والا قاعدہ اس میں جاری ہوگا۔ مجہول ہے رؤیا رؤیا الی آخرہ، یہ بالکل رمیا رمیا کی طرح ہے۔ آگے اس بعد فعل مضارع معروف یرا یریان الی آخرہ، یرا کے اندر یسل والا قاعدہ اور قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا، وہ اس طرح کہ اصل میں یرایو تھا، حمزہ کی حرکت ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کیا تو یرایو ہو گیا، یا متحرک ماقبل مفتوح الف کیا تو یرا ہو گیا۔ یرایو میں یسل والا قاعدہ، یرا میں یسل والا قاعدہ اور قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا۔ یرا اصل میں یرایو تھا، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دی اور حمزہ کو حذف کر دیا تو یرایو ہو گیا، پھر یا متحرک ماقبل مفتوح اس کو الف کیا تو یرا ہو گیا۔ وہم چنی باقی صیغوں کے اندر بھی یہی حال ہوگا، لیکن جو تثنیہ کا صیغہ ہے اس میں صرف یسل والا قاعدہ جاری ہوگا اور قاعدہ نمبر 7 جاری نہیں ہوگا۔ مثلا یریان اصل میں تھا یرایان، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کیا، یریان ہو گیا۔ اب یا کو الف نہیں کریں گے کیونکہ قاعدہ نمبر 7 کے جاری ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ واو اور یا الف تثنیہ کے ساتھ متصل نہ ہو، یہاں پر وہ الف تثنیہ کے ساتھ متصل ہے۔ وہم چنی اس کا مطلب ہے باقی صیغوں کا بھی یہی حال ہے، صرف تثنیہ کا جو صیغہ ہے اس میں قاعدہ یسل والا قاعدہ جاری ہوگا اور قاعدہ نمبر 7 جاری نہیں ہوگا۔ مثلا یریان اصل میں تھا یریان، حمزہ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے کر حمزہ کو حذف کیا، یریان ہو گیا۔ پھر یا کو الف نہیں کریں گے کیونکہ قاعدہ نمبر 7 کی شرط یہ ہے کہ واو اور یا الف تثنیہ کے ساتھ متصل نہ ہو، یہاں پر یا الف تثنیہ کے ساتھ متصل ہے۔ ودر یرونا، یرونا ترونا میں جو جمع مذکر کے صیغے ہیں ان میں الف التقاء ساکنین کی وجہ سے، واو کے ساتھ التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف ہو گیا، اور ترینا میں التقاء ساکنین ہوا یا کے ساتھ تو اسی وجہ سے اس الف کو حذف کر دیا گیا۔ یرونا ترونا جو جمع مذکر کے صیغے ہیں ان میں الف
التقاء ساکنین با واو کی وجہ سے، اور ترینا جو واحد مؤنث حاضر ہے اس میں وہ الف التقاء ساکنین با یا کی وجہ سے حذف ہو گیا۔ چنانچہ یرونا اصل میں یرعیونا تھا، حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیا، یرعیونا ہو گیا، یرعیونا ہو گیا۔ تو یا متحرک ما قبل مفتوح اس کو الف کیا، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے گرایا تو یرونا ہو گیا۔ یرونا اصل میں یرعیونا تھا، حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کریا تو یرعیونا ہو گیا۔ یا متحرک ما قبل مفتوح الف کیا، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تو یرونا ہو گیا۔ ترینا اصل میں ترعینا تھا، حمزہ کی حرکت ما قبل کو دے کر حمزہ کو حذف کر دیا، ترعینا ہو گیا۔ یا متحرک ما قبل مفتوح الف کیا، پھر الف کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کیا تو ترینا ہو گیا۔ مجہول ہے یرا، یریان، یہ بالکل معروف کی طرح اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ نفی تاکید بلند معروف مجہول لن یرا، لن یرا الی آخرہ۔ یرا وغیرہ کے اندر جو الف ہے اس میں لن کا عمل ظاہر نہیں ہوتا، یعنی نصب ظاہر نہیں ہوتا، جیسے لن یخشا اور لن یرزا میں لن کا عمل ظاہر نہیں ہوتا کیونکہ الف ہے اور الف قابل حرکت نہیں ہے۔ یرا وغیرہ کے اندر لن کا عمل ظاہر نہیں ہوتا، یعنی نصب ظاہر نہیں ہوتا، جیسے لن یخشا اور لن یرزا میں لن کا عمل ظاہر نہیں ہوتا، یعنی کہ نصب ظاہر نہیں ہوتا۔ اور دیگر صیغوں میں لن جس طرح صحیح میں عمل کرتا ہے یہاں بھی عمل کرتا ہے، اور وہ تعلیلیں جو مضارع میں ہوئی ہیں وہ یہاں باقی رہتی ہیں۔ نفی جہت بلم در مستقبل معروف و مجہول لم یرا اور لم یرا الی آخرہ۔ لم یرا اصل میں یرا تھا، لم کی وجہ سے الف حذف ہو گیا تو لم یرا ہو گیا۔ اسی طرح حال ہے لم ترا، لم ارا، لم نرا کا۔ لم یرا اصل میں یرا تھا، لم کی وجہ سے الف حذف ہو گیا تو لم یرا ہو گیا۔ یہی حال ہے لم ترا، لم ارا اور لم نرا کا۔ اور باقی صیغوں میں یہ لم جس طرح مضارع صحیح میں عمل کرتا ہے یہاں پر بھی عمل کیا، اور جو تعلیلیں مضارع میں ہوئی ہیں وہی تعلیلیں یہاں بھی ہوئی ہیں، اور کوئی نئی تعلیل نہیں ہے۔